اگر آپ صرف اسی ایک حدیث مبارکہ پہ عمل کر لیجئے تو زندگی سنور جائے گی. اور اس ایک کوٹیشن نے مجھے سی ایس ایس جو ہے وہ کامیاب کروا دیا. ہم لوگ اکثر کوٹیشنز پڑھتے ہیں، اس کو کوٹ کرتے ہیں، کوئی تقریر کرنی ہو، لیکن اگر آپ ان کوٹیشنز کو، کسی بھی ایک کوٹیشن کو غور سے دیکھ کے، اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کریں اگر، تو ایک بھی کوٹیشن کافی ہے. میرے نبی نے کہا خیارکم احسنکم اخلاقاً، تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ تعلیم اور نو تعلیم، کسی بھی قسم کے آپ حالات میں ہیں، اگر آپ صرف اسی ایک حدیث مبارکہ پہ عمل کر لیجئے تو زندگی سنور جائے گی. خیارکم احسنکم اخلاقاً، تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہی ساری زندگی. سی ایس ایس کا مجھے یاد ہے، جب میں نے سی ایس ایس کا سوچا، پہلے تو یہ تھا کہ جی اس کا پراسپیکٹس دیکھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں، کیا پڑھنا پڑے گا، کون سے سبجیکٹس ہوں گے. یہ 1982 کی بات ہے جب میں نے لاء کیا کوئٹہ لاء کالج سے. وہ بھی اسی لیے کیا کہ جلدی ہو جائے گا، 2 سال میں کر لیں گے. تو سی ایس ایس میں اس وقت لاء کے جو پیپرز تھے ان کے 200 مارکس ہوتے تھے، تو وہ باقی جو ہے وہ 200 نمبر کی میں نے، مجھے یاد ہے، اردو لٹریچر لیا. خیر، تو کوئٹہ سیالکوٹ کے ساتھ ساتھ میں اس کو کہتا ہوں میرا وہ دوسرا شہر ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں وہاں پہ، میرے بڑے دوست ہیں وہاں پہ. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئٹہ جو 1980-82 میں نے دیکھا، اب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑی سی بے چینی جو ہے وہ زیادہ ہے. وہاں پہ تھوڑے سے پریشان لوگ مجھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں دور کرے. خیر، تو سی ایس ایس جب میں نے جو ہے اس کا سوچا تو لاء تو میں نے کر لیا. اب یہ تھا کہ میں نے تو کسی ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں جس نے سی ایس ایس کیا ہو. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا. آپ کو ایف پی ایس سی میں باقاعدہ خود بہت بڑا اسکوپ تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کو ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہونا ہے، آپ کا لبرل نالج ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ آپ کا پاس ہونا اس امتحان میں ضروری نہیں ہے، آپ نے میرٹ پہ آنا ہے. اور الحمدللہ میرٹ پہ آئے. وہ کوٹیشن کیا تھی؟ حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. یہ کوٹیشن میرے سامنے ہوتی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جن دنوں میں نے تیاری شروع کی تو میری 4 بہنیں جو ہیں وہ اپنے بچوں سمیت اس گھر میں آئی ہوئی تھیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہر سائز کے، ہر ٹائپ کے. تو پڑھائی کا کدھر وقت ملتا تھا؟ تو سارا دن میں جو ہے وہ سویا رہتا تھا، کیونکہ شور ہوتا تھا. تو جب سو جاتے تھے سب بچے اور سارے گھر والے سو جاتے تھے تو میں اپنی پڑھائی شروع کرتا تھا. اور پھر وہ پوری رات میں نے پڑھنا ہے. اور جب صبح فجر کی اذان ہوئی، ماں میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ چائے کا کپ رکھا، چل بیٹا اب تو سو جا چل کے. تو حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جوہر کھلتے ہیں. میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ سی ایس ایس کا امتحان کیا ہے تو میں وہ شخص کیوں نہیں ہوں. اسی طرح سے مجھے یہ ہے کہ اگر جہاز میں فرض کریں، ایک ہوتا ہے جی جہاز میں اگر ایک شخص جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کریش میں تو وہ میں ہوں. ایک ہے کہ 400 لوگ ہیں جہاز میں اور 399 جو ہیں وہ کریش کا شکار ہوتے ہیں اور ایک بچتا ہے، تو وہ میں کیوں نہیں ہوں. تو اسی چیز سے یہ ہوا کہ اسے کوٹیشن نے جو ہے وہ مجھے سی ایس ایس کرنے میں مدد دی. اس وقت جو پاکستان میں وہ تمام جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو سکلز کی طرف جا رہے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے، ان ڈگریز کو، سکلز حاصل کرو اور اس کے بعد جو ہے پیسہ بناؤ، اس پہ ایک آپشن یہ بھی رکھ لیجئے
حلال کا پیسہ، پکی نوکری، اپنے ملک کی خدمت، اور پھر اس کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ نے کہ امتحان دینا ہے اس کو، اور آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے، آپ میں اگر ذہانت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی شخصیت کو ریئلائز کرنا ہے، تو اس کے لیے سی ایس ایس ایک بہت اچھی آپشن ہے۔